وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق علیہ۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد علیہ رواہ الحاکم مرفوعا والبیہقی موقوفا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو اس کی بالائی جانب سے داخل ہوئے، اور جب مکہ سے واپس نکلے تو اس کی زیریں جانب سے نکلے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر سر بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ اسے امام حاکم نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حج سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی کیفیت بیان ہو رہی۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اس کے بالائی علاقے سے داخل ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے جو اونچا علاقہ تھا، جو اس وقت اگر آپ مکۃ المکرمہ میں جائیں تو جو صفا مروہ کی جانب والا علاقہ ہے یہ اس کا بالائی علاقہ ہے، اور یہ جو مسفلہ والا علاقہ ہے جو شارع ابراہیم خلیل سے آگے جاتا ہے یہ اس کا زیریں علاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے اس کے بالائی علاقے سے داخل ہوئے، اور اپنے مناسک حج مکمل کر کے جب طواف وداع وغیرہ کر کے آپ رخصت ہونے لگے مکہ سے تو آپ نے یہ زیریں علاقہ استعمال کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ سنت طریقہ ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے رستوں کی اور انسان کی اپنی رہائش کی اور دیگر چیزوں کی جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق ہی وہ پہنچے گا اور اسی کے مطابق رخصت ہوگا، لیکن اگر کسی کے پاس چوائس ہو تو پھر اس حوالے سے بھی اس سنت کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی یاد رکھتے تھے اور ان کو بیان کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رستے سے داخل ہوئے اور کس رستے سے واپس نکلے یہ بھی انہوں نے نوٹ بھی کیا اور آگے منتقل بھی کیا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے تھے اور اس کے اوپر سر بھی ٹکاتے تھے، یعنی حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے بوسہ لینا، اور اگر اس طرح بندہ کوئی سر ٹکا کے تھوڑی دیر وہاں رک جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔